بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی گلگت بلتستان کی مہم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، اپنے آئی جی کے اغوا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے اس حوالے سے بھی بیان دیا کہ نواز شریف صاحب نے جب گجرانوالہ جلسے میں فوج کے سربراہان اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے حوالے سے گفتگو ان کا نام لے کے جو کی، تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کو حیرت ہوئی، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اس بات کا تعین تو ضرور ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دیں گے، لیکن افراد کو باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کر کے افراد کے حوالے سے بات کریں گے، ایسا ہمارا پلان نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے حیرانگی کا انکشاف کیا کہ جب یہ بات ہوئی نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ بہرحال اس بات کو سپورٹ انہوں نے اس طرح کیا کہ نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم ہیں، اور اس طرح کی بات بغیر ثبوت کے نہیں کی ہوگی، اور میں اس ثبوت کا اب منتظر رہوں گا۔ ایکچولی بلاول بھٹو زرداری کی اپنی کہانی تو ہے نہیں جو نواز شریف صاحب سناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی اگر اپنی رائے ہے یا تو یہ پرسنلی ان کے اور ان کی حکومت اور ان کے پرائم منسٹر کے عہدے کے ساتھ ہی ہوا ہے جو کہانی سناتے ہیں، تو بلاول صاحب اگر یہ کہانی نہیں سناتے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ان کی کہانی تو ہے ہی نہیں، تو اس کو بہت زیادہ امپورٹنس میں نہیں دوں گا۔ the fact کہ پیپلز پارٹی وقتاً فوقتاً اب کافی تواتر سے اشارے اس طرف کر رہی ہے کہ وہ ایک حد سے آگے یا ریڈ لائن جو ہے وہ کراس اس حد تک نہیں کرنا چاہے گی، جس کا اشارہ پھر اور کڑی جڑتی ہے ریزگنیشنز اور دھرنوں کے ساتھ، کہ کیا پھر پیپلز پارٹی جلسوں تک ہی ساتھ ہے اور آگے ریزگنیشنز میں اور دھرنے میں بھی بس جلسے کی حد تک جائے گی۔ بلاول صاحب کا یہ کہنا کیوں ضروری پیش آیا ہے اس وقت؟ جی شکریہ معیز صاحب۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کا تو نہ صرف پی ڈی ایم کے اندر بس شروع دن سے ایک موقف بڑا واضح ہے، اور وہ بیانیہ کبھی چینج نہیں ہوا ہے۔ بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، چاہے ہم الیکشن جیتے ہوں یا ہارے ہوں۔ ہم نے ایک بیانیہ رکھا ہے کہ الیکشنز میں صرف سیاسی مداخلت ہونی چاہیے، سیاسی لوگوں کی کسی قسم کی مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی قبول نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ کا آئین بڑے واضح ہے اس حوالے سے، اس میں تمام اداروں کے جو اختیارات ہیں، جو فرائض ہیں، وہ درج ہیں۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرے گا تو ظاہری بات ہے فرکشن ہوگی، اور دیٹ ول بی انکانسٹیٹیوشنل۔ اب یہ جو انٹرویو ہے جس کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ پورے کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو اس میں یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیے یہ میاں صاحب کا ایک اپنا ایک رائے ہے، اور اگر وہ اس رائے پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا، ہے اور رہے گا، اور اس میں شرکت کرنا، اس تحریک کو آگے لے کے چلنا، اور جو قرارداد اس پی ڈی ایم کے اندر آئی تھی اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اور تمام جماعتوں کو اکٹھے ایک ایجنڈا پہ لے کے آنا، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم اس کے اوپر قائم اور دائم ہیں، اس تحریک کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن میں شرمیلا تو یہ صاحبہ بھی ایشو سمجھتی یہ ہوں، ہے اور کہ یہ آپ کا جو بیانیہ، ہمارے آپ کی بات بدترین بالکل صحیح ہے، مخالفین بھی ہیں، آپ بہت سر پی ٹی آئی واضح بھی اور یہ بہت کہتی ہے کلیئر کہ ہیں جناب کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اپوزیشن نہیں کی ہونی جماعتیں چاہیے۔ جو اس پی ڈی ایم کے اندر نواز شامل ہیں، شریف صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مداخلت کس طرح سے موسٹ ریسنٹلی ہوئی ہے اور کس ایکسٹریم پہ ہوئی ہے یہ مداخلت۔ تو جب آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ نے مداخلت نہیں ہونے دینی، تو جس طرح سے موسٹ ریسنٹلی اور جس ایکسٹریم پہ مداخلت کا الزام ہے اس کو اگر آپ اگنور کریں گی تو دیٹس لائک اگنورنگ دی ایلیفنٹ ان دی روم۔ تو اگر تو آپ کا بیانیہ وہی ہے، آج تک وہی ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، اور اب جنیرکلی یہ بیان بھی بلاول بھٹو زرداری ضرور کرتے ہیں، تو پھر اس کی ڈیٹیل میں جانے میں اتنی کیا پریشانی ہے کہ ایکچولی دیکھیے ریسنٹلی ڈیٹیل میں کس طرح ہوا؟ تو میاں صاحب جائیں گے جنہوں نے یہ جی، موقع تو آپ اختیار کیوں نہیں؟ کیا ہے اور چند اشخاص کا باقاعدہ نام لیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جب بھی دھاندلی کی بات کی ہے، مداخلت کی بات کی ہے، تو اس کو ہم نے آپ شوائد کے ساتھ معلوم کولیبوریٹ افراد کیا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب بینگ 3 ٹائمز پرائم منسٹر اگر یہ موقف اختیار کر رہے ہیں اور اگر نام لے رہے ہیں تو ان کے پاس شواہد بھی ہوں گے، اور ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے الزامات کو شواہد کے بغیر تو نہ کوئی بولے گا اور نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا۔ آپ تو کنونسڈ ہے نا، آپ تو خود کہتی ہیں دھاندلی شدہ الیکشن سے سلیکٹڈ دیکھیے وزیر اعظم ایک ہے، وقت تو تو پھر وہ آپ بھی کیوں تھا، آپ کو پروف یاد ہوگا وحید صاحب، ایک وقت وہ بھی تھا جب آئی جی آئی بنائی گئی، اور آئی جی آئی میں فائدہ کس کو ہوا یہ بھی آپ کو معلوم ہے، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سب بتا گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کس طریقے سے اسامہ بن لادن کو بھی استعمال کیا گیا، پیسے دیے کہ بی بی صاحبہ کی حکومت گرانے کو۔
97 کے الیکشن کے بعد بیوی صاحبہ 16-17 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھیں، ان کا الیکشن چوری کیا گیا تھا، کس طریقے سے مداخلت ہوئی، کس طریقے سے چوری کیا گیا، کس نے چوری کیا اور کس کو فائدہ پہنچایا، وہ بھی آج قوم کے میڈم سامنے اگر بلاول بھٹو صاحب کی بات کے دو معنی نکالنا ممکن تھا اور کوئی شک تھا تو وہ شک پیپلز آپ پارٹی جب کی بھی باتیں بات تو کرتی دور ہے تو کر وہ رہی ہیں۔ شواہد کے ساتھ بات دور کرتی ہے. کر ہم دی بھی یہی کہہ رہے ہیں واقعی کہ میں میاں آپ نے صاحب سارے نے شک اگر یہ دور کر موقف اختیار مجھے کیا تو ہے ویسے کوئی شک تو ان کے پاس ضرور اس کو کولیبوریٹ کرنے کے لیے شواہد ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ قوم کے سامنے آئے جائیں. میڈم لیکن آپ یہ جو مثال دے رہی ہیں اور جان بوجھ کے اگر یہ مثالیں دے رہی ہیں جس کے اندر جو اس وقت کے سیاسی ہتھ کنڈے اور حربے استعمال ہوئے تھے اور جو کٹ پتلی استعمال ہو رہی تھی وہ بذات خود نواز شریف صاحب خود تھے، تو اگر آپ یہ زبردستی کہہ رہی ہیں تو پھر ہم بٹوین دا لائن سمجھ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آدھی بات کر رہے تھے وہ ابھی آپ پوری کر رہی ہیں. دیکھیے تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. دیکھیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک بڑا تلخ ماضی رہا ہے. یو کی ناٹ ڈس ریگارڈ اٹ نا، وہ ختم تو نہیں ہو سکتا. لیکن وہ میڈم میں آپ سے تاریخ یہ کے ڈاؤٹ جو نہیں کر پنے رہا، ہیں وہ آپ میں پھاڑ کے پھینک آپ تو نہیں بات سکتے نا، کو وہ ڈاؤٹ نہیں تاریخ ہے. کر رہا کہ آپ لیکن صحیح بھی لیکن پی ایم ایل این نے بھی تاریخ سے سیکھا ہے، میں سمجھتی ہوں، اور باقی لوگوں نے بھی لیکن سیکھا ہے. اور آج ہم یہ بات کرنے کا نوے کی مطلب اور سیاست کو مقصد دہرانا نہیں کیا چاہتے. ہے اور میں کہ نے تو میڈیا کو مریم نقصان نواز پہنچے گا شریف صاحبہ کا یہ بیان بھی بہت جگہ سنا ہے کہ اب نوے کی سیاست نہیں رہی ہے، اب ہم وہ لڑائیاں نہیں لڑیں گے کہ تیسری کوئی قوت جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے لے جائے. غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے.